سبھی سننے والوں کا خیر مقدم ہے. آج کے اس نئے جائزے میں چلیں اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. ہاں، تھوڑا نہیں بلکہ کافی مختلف ہے اصل میں. بالکل. یعنی ہم آج کسی خبر پر یا کسی کرنٹ ایونٹ پر تبصرہ نہیں کر رہے. آج ہم ایک انتہائی جذباتی اور ایک روحانی کہانی کے اسکرپٹ پر بات کریں گے. ایک ایسی کہانی جو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے. ایگزیکٹلی. اس اسکرپٹ کا عنوان ہے دا لاسٹ سحور، یعنی آخری سحری. اور ہمارا مقصد آج اس پر بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ سچی توبہ اور روحانی رزق اصل میں کیا چیز ہوتی ہے، رمضان کی اصل قدر کیا ہے. اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دراصل ایک 15 منٹ کی کہانی کا اسکرپٹ ہے. 15 منٹ کی. جی، یہ یوٹیوب ویڈیوز یا مجالس میں سنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اور یہ پوری کہانی ایک کردار کے ارد گرد گھومتی ہے جس کا نام سمیر ہے. ایک ایسا نوجوان جس کی پوری زندگی، اس کی پوری سوچ بس ایک ہی رات میں مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. تو چلیں سیدھا اس کہانی کے اندر چلتے ہیں. یہ سٹارٹ ہوتی ہے کراچی کے ایک بہت ہی پرانے علاقے سے. وہاں سمیر رہتا ہے، اور میں حیرت میں تھا جب میں اس کا کردار پڑھ رہا تھا. حیرت کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے رمضان کا مطلب عبادت یا روحانیت بالکل نہیں ہے. مطلب اس کے لیے رمضان کا مطلب ہے لیٹ نائٹ بریانی کھانا دوستوں کے ساتھ. ہاں، اور دن بھر سوتے رہنا. دن بھر سونا، روزے کا مذاق اڑانا، اور سب سے بڑھ کر افطار کے وقت ٹیبل پر بیٹھ کر صرف سیلفیز لینا. یعنی مذاق کا مذاق بنا دیا گیا ہے. یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ یہ سمیر کا جو کردار ہے نا، یہ آج کے دور کی جو ہماری کھوکھلی زندگی ہے اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہم سب اس شور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں مذہب صرف ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، یا پھر ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ. لوگ سیلفیز لے رہے ہیں لیکن اندر سے روح بالکل بھوکی ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں. اور اسی لیے اسکرپٹ میں وہ حصہ بہت اہم ہے جہاں اس کی ماں آتی ہے. وہ کمزور آواز میں اسے کہتی ہے کہ بیٹا، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سے صلح کر لو. یہ جملہ بہت گہرا ہے، اللہ سے صلح کر لو. لیکن سمیر کا آگے سے جواب دیکھیں. وہ مغرور انداز میں ہنستا اور کہتا ہے، امی، اللہ کو میری ضرورت نہیں اور مجھے روزے کی. توبہ! یہ جملہ سن کر ہی عجیب سی کشمکش ہوتی ہے. سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک ڈر آ جاتا ہے. ہاں، اور وہ ڈر اصل میں اس بات کا تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ضعیف ماں موت کی حقیقت کو سمجھتی تھی. وہ جانتی تھی کہ موت جب آتی ہے تو وہ پوچھ کر نہیں آتی کہ تم پارٹی سے فری ہو گئے ہو یا نہیں. بالکل. اور یہی چنتا اس ماں کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی. پھر کہانی اچانک ایک بہت ہی سنجیدہ رخ لیتی ہے. رمضان کا 27واں روزہ آنے والا تھا. 27واں روزہ یعنی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے. ہاں، اور اس مقدس رات میں بھی سمیر کسی پارٹی سے دیر سے گھر آتا ہے. اس کے دماغ پر دوستوں کا، میوزک کا اور ایک عجیب سی بے حسی کا خمار چھایا ہوا تھا. شور سے بھرا ہوا تھا اس کا دماغ. مگر جب وہ گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو منظر بالکل مختلف تھا. گھر میں بالکل اندھیرا تھا. خاموشی تھی ایک دم خاموشی. کچن ٹھنڈی پڑی تھی، چولہا بند تھا، کوئی سحری تیار نہیں تھی وہاں. اور رمضان میں تو عام طور پہ آدھی رات کو گھروں میں رونق ہوتی ہے، چولہا چل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں بالکل سناٹا تھا. سمیر گھبرا کر آواز دیتا ہے، امی، سحری نہیں بنائی؟ لیکن کوئی جواب نہیں آتا. یہ خاموشی اصل میں ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی. پھر وہ ماں کے کمرے میں جاتا ہے، اور وہاں جو منظر اس نے دیکھا، اس منظر نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا. کیا دیکھا اس نے وہاں؟ اس کی ماں وہ سجدے کی حالت میں وفات پا چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں کے کونے سوکھے آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھے. ان کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ دیکھیں کہ ماں کا آخری عمل کیا تھا؟ سجدہ اور دعا. سجدہ اور دعا. یہ ان کی اللہ سے قربت اور اپنے بیٹے کے لیے انتہائی فکر کو ظاہر کرتا ہے. وہ جاتے جاتے بھی سمیر کے لیے ہی رو رہی تھیں. یہ منظر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ موت واقعی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. انسان اپنے انا کے محل بناتا رہتا ہے اور موت ایک پل میں سب گرا دیتی ہے، سب ختم کر دیتی ہے. سمیر کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کا وہ جو غرور تھا کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں، وہ اسی وقت پش پش ہو گیا. پھر یہاں آ کر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ بیڈ کے پاس اسے ایک کاغذ ملتا ہے،
ایک آخری خط جو اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا سمیر، شاید یہ میرا آخری رمضان ہو۔ اگر میں نہ رہوں تو میرا آخری ارمان پورا کر دینا کہ تم ایک دن نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اف، یہ الفاظ تو کسی کا بھی دل چیر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور سمیر پر ان کا اثر ویسا ہی ہوا۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ زندگی میں اس نے پہلی بار ایک عجیب سی بھوک محسوس کی۔ لیکن یہ بھوک لیٹ نائٹ بریانی یا کسی کھانے کی بھوک نہیں تھی۔ یہ اللہ کی رحمت کی بھوک تھی۔ بالکل، اسے اپنی روح کے خالی پن کا احساس ہو گیا تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے، ٹھیک اسی وقت مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان الفاظ نے سمیر کے اندر جیسے آگ لگا دی ہو۔ اور یہاں ہمیں اس بات کی گہرائی سمجھنی چاہیے۔ جب اذان میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو یہاں نیند سے مراد صرف وہ رات کی نیند نہیں ہے جس میں لوگ بستر پر سوتے ہیں۔ تو اور کیا مراد ہے؟ یہ وہ روحانی غفلت کی نیند ہے جس میں سمیر سالوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ جاگتے ہوئے بھی سو رہا تھا۔ اس اذان نے اور اس خط نے مل کر سمیر کی ساری کٹھورتا کو پگھلا دیا۔ وہ ٹوٹ کر رویا اس رات۔ اس کے سارے انا آنسوؤں میں بہہ گئی، اور اگلی صبح کا منظر تو بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ سب لوگ حیران تھے محلے میں۔ کیوں حیران تھے؟ کیونکہ مسجد کی پہلی صف میں سمیر کھڑا تھا۔ جس شخص کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ آج پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر استغفار تھا۔ یہ ہوتی ہے اصل بیداری۔ ہاں، اس نے زندگی میں پہلی بار سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کسی مجبوری یا کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اس نے ٹوٹ کر سجدہ کیا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر گرا دیا۔ دیکھیں، یہاں سچی توبہ کا اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ سچی توبہ صرف آنسو بہانے کا نام تھوڑی ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ سمیر نے صرف رو کر کہانی ختم نہیں کر دی۔ صحیح کہا آپ نے۔ باقی رمضان میں اس نے سارے روزے رکھے۔ اس نے صرف افطار کی سیلفیز نہیں لیں، بلکہ غریبوں کو کھانا کھلایا، اپنی ماں کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کیں اور تہجد پڑھی۔ اس کی پوری روٹین، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ رمضان دراصل دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نہیں۔ اور اس اسکرپٹ میں ایک ڈائلوگ ہے جو اس ساری بات کا نچوڑ ہے۔ جب لوگ سمیر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سمیر، کیا ہوا تمہیں اچانک؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ تو پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے، رمضان نے مجھے زندہ کر دیا جب میں زندہ تھا ہی نہیں۔ کمال ہے، جب میں زندہ تھا ہی نہیں۔ انسان سانسیں لے رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہنستا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اندر سے اس کی روح مردہ ہوتی ہے۔ مردہ ہوتی ہے، بالکل۔ ہم بس عادت کے طور پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں اس اسکرپٹ سے یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ایک اسٹیمنا ٹیسٹ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں آ کر مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بس رمضان کو آنے دیتے ہیں اور گزرنے دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو سننے والوں کے سامنے یہ اسکرپٹ ایک بہت بڑا سوال رکھتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا یا گزر گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا رمضان نے ہمیں بدلا؟ کیا ہمارے اندر کا سمیر بدلا؟ ایگزیکٹلی۔ وقت رہتے لوٹ آنے کی یہ نصیحت اس کہانی کا سب سے اہم پیغام ہے، کیونکہ جیسا کہ اس ماں کے خط میں لکھا تھا، شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سال ہم ہوں گے یا ہماری صرف یادیں ہوں گی۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر سچی توبہ اور اس روحانی بیداری کے لیے انسان کو اپنی انا یعنی اپنی ایگو کو توڑنی پڑتی ہے، تو آج ہمیں اپنے اندر کی ایسی کون سی کھوکھلی عادتوں کو ختم کرنا ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ ہم کن بے مقصد رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں تب تک ان سب کو ختم نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی بڑا اور جھنجھوڑ دینے والا صدمہ ہماری زندگی میں نہ آ جائے؟ کیا ہم کسی صدمے کے آنے سے پہلے اپنی روحانی بھوک کو پہچان نہیں سکتے؟ واقعی یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ زندگی بھاگنے کا نام نہیں ہے، ٹھہر کر خود کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہمیں آج کی اپنی اس گفتگو کو سمیٹنا چاہیے۔ یہ کہانی جو ہم نے آج شیئر کی، یہ صرف اس سمیر کی نہیں تھی، یہ ہم میں سے کسی کی بھی کہانی ہو سکتی ہے۔ ہم سب کے اندر ایک سمیر موجود ہے۔ بالکل موجود ہے،
اس پر اثر سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ امید ہے اس کہانی نے ہم سب کو اندر سے تھوڑا بیدار ضرور کیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔